بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا والعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم لعن اول ظالم ظالم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو تاریخی حقائق بنت رسول کی مظلومیت کے اوپر کہ بنت رسول کی جو مظلومیت ہے یہ تاریخی اعتبار سے یہ مسلم مظلومیت اور جو واقعات ہیں دیکھیں ہر تاریخ میں یہ مسائل آتے ہیں اور ہر تاریخ میں ایک جو عام طور پر مشکلات درپیش ہوتی ہے تاریخی مسائل میں. اب کوئی بھی تاریخ ہو, اچھا اب تاریخ خود ایک واسٹ عنوان ہے. تاریخ ممکن آپ یہ کہیں کہ غدیر کا واقعہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. اب تاریخی میں کسی نہ کسی ڈیٹ میں تو ہوا نا, کسی نہ کسی وقت میں ہوا تو ایک تاریخی واقعہ ہو گیا. تو غدیر بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ کچھ واقعات ہیں کہ جو اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے تاریخی واقعہ ہے, اب اس کی بھی جزیات میں ایک اختلاف ہے غدیر کے, مثلاً کہ ایکچوئل فگر کتنا تھا, کتنے لوگ تھے وہاں پر. تو میکسیمم جو ہمارے پاس عدد ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہے, لیکن اس میں بھی اختلاف ہے تاریخی اعتبار سے. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب 1.25 لاکھ کا ہو, 1 لاکھ کا ہو, 90,000 ہو, 80,000 ہو, اصل جو اس کی امپورٹنس ہے وہ کم نہیں ہوگی, اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی, اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی. تو اسی طرح کربلا کا واقعہ, کربلا کا واقعہ کوئی شک نہیں ہے اس واقعے کے ہونے کے کہ یہ واقعہ ہوا ہے
عالم انسانیت کا ایک دردناک واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو جزیات ہیں وہ تاریخی اعتبار سے ایک بحث ہے. لیکن اس سے نہ آل محمد علیہ السلام کی مظلومیت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ آل محمد علیہ السلام کے مصائب میں کوئی کمی آتی ہے، نہ آل محمد جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے یا جو مقصد تھا اس مقصد کے حاصل ہونے میں کوئی کمی ہوتی ہے، اسے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے. اسی طرح یہ جو واقعہ ہے تاریخ مدینے کا سن 11 ہجری 28 سفر کے بعد کے جو حالات ہیں، 28 سفر کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ جو واقعہ ہے اب اس کے بھی جزیات میں اختلاف ہے. خود یہ ایک ہے تاریخ میں کہ ظالمین اور غاصبین امیر المومنین کے دروازے پر کتنی مرتبہ آئے تھے. ہجوم علی بیت امیر المومنین، علی بیت فاطمہ، ہجوم یعنی حملہ کرنا. تو یہ تاریخ میں اچھا بہت صاف شفاف آپ کو باقاعدہ فگر وائز، ٹائم وائز، افراد، یہ سب فگر یا ہر چیز واضح کلیئر نہیں ہے، لیکن واقعات سے، روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ غاصبین اور ظالمین امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے تھے. اب ان 3 واقعات میں سے ایک واقعہ وہ دردناک واقعہ کہ جو عام طور پر مصائب میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ہے تاریخی مسئلہ ہے. کتنے لوگ آئے تھے یہ خود ایک اختلافی ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے. رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے کتنے دن بعد یہ واقعہ ہوا. حضرت محسن کی، خود حضرت محسن کی شہادت، خود حضرت محسن کی شہادت، آپ کے پاس کوئی ایکوریٹ تاریخ نہیں ہے، ایگزیکٹ تاریخ نہیں کہ حضرت محسن کی شہادت پہلی ربیع الاول، صحیح ہے، پہلی ربیع الاول کے قرائن بیان کرتے ہیں کہ پہلی ربیع الاول کے اطراف میں یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. لیکن یہ ہمارا بچہ اور جوان اس سے پریشان نہ ہو جائے. بعض اوقات ان توجہ کی جگہ، یہ نقطہ میرا بچہ اور جوان خاص طور پر میرے جملے کو سنیں، بعض اوقات یہ جوان پریشان ہو جاتا ہے ان جزوی اختلافات کی وجہ سے، ان جزوی ڈاؤٹس کی وجہ سے وہ اصل قضیہ اور اصل واقعے میں شک کرتا ہے. یہ غلط ہے، یہ خطرناک سائن ہے. اور عام طور پر ہم نے واقعہ کربلا میں بھی یہ دیکھا، واقعہ کربلا میں بھی یہ دیکھا، اور اسی طرح یہ واقعہ مدینہ میں، دونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ بعض شاید جان بوجھ کر یا انجانے میں اس قسم کے شبہات کو ڈال کر اصل واقعہ اور اصل قضیے کو کوسچن مارک بنانا چاہتے ہیں. نہیں، ہمارے لیے اب مصائب میں ان روایات کو بیان کرنا فقہی لحاظ سے، ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا فقہی مسئلہ کیا ہے، لیکن جو رائج ہے، میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ دوں، جو رائج طریقہ ہے مصائب کے اعتبار سے بالکل صحیح طریقہ ہے کہ مقتل میں یہ روایت آئی ہے، اس طریقے سے پڑھنے میں شرعی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ بھی اب مسئلہ ایک شرعی کہ لوگ اس مسئلے میں اتنا غلو کرتے ہیں، یعنی معلوم ان کو کیا ایک مسئلہ ہے کہ وہ تو سننے والے بیچارے کا بھی روزہ باطل کر دیتے ہیں. ارے بھائی سننے والے کا کیا قصور؟ وہ ایک مجھے یاد ہے پوسٹ چلی تھی ایک منقبت کے سلسلے میں، اگر سیستانی سے منسوب، غلط تھی پوسٹ، معلوم ہے، جواب سے معلوم ہے، جس کو الف ب فقہ کی معلوم ہے کہ پوسٹ غلط ہے، کہ وہ منقبت سننے سے روزہ باطل ہو جائے گا. ابھی زیادہ سے زیادہ بھائی وہ پڑھنے والے کا، وہ بھی ایسا نہیں ہے، سننے والے کا تو کسی حال میں روزہ باطل نہیں ہوگا. تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور مظلومیت بنت رسول کوئی شک نہیں ہے، ان دشمنان آل محمد کا غاصب ہونا، ظالم ہونا، حد کے حرمت کرنا،
اہل بیت اطہار اسلام کی حرمت کو پامال کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا صاحب لعنت ہونا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کل ایک پوسٹ لائے کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، اچھا یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حق پر تھے، یہ سب ساری کی ساری تاریخ ختم۔ کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا اس شخص کا کہ جس نے خطبے میں یہ گمراہی، توجہ کیجیے گا، کل میں نے نام لیے بغیر ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ایام فاطمیہ کا آغاز کی وجہ اس شخص کا یہ ڈاؤٹ کریٹ کرنا۔ کیا ڈاؤٹ؟ وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بنت رسول کا یہ واقعہ اصلا مشکوک واقعہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے واقعہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنت رسول دروازے پر آئے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور بنت رسول آئے؟ خوب توجہ کیجیے گا، اگر آپ نے توجہ کیجیے گا جملہ، اگر آپ نے بنت رسول کا دروازے پہ آنے کو اگر کوشچن مارک کر دیا تو تاریخ مدینے کو بند کر کے رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ نہ حضرت محسن کی شہادت، نہ بنت رسول کے اوپر نہ بنت رسول کی شہادت، بنت رسول کی شہادت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت محسن کی شہادت، حضرت محسن کی شہادت، لاکھ تاریخ نے ان واقعات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، شہادت حضرت محسن کو نہیں چھپا سکے، شہادت حضرت محسن کو نہیں چھپا سکے۔ عام مورخین کی بات کر رہا ہوں، شیعہ مورخین کا تو اتفاق ہے، شیعہ علماء کا اتفاق ہے۔ اچھا یہ بات جب کہا جائے کہ شیعہ مورخین، شیعہ علماء، تو اس سے مراد جنہوں نے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے کل وہ جو میں نے ایک مثال دی تھی وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے واقعی زحمتیں اٹھائی ہے اور ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ کہ شیخ طوسی کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کتنا واضح مسئلہ یہ ہے، کوئی دو کلام نہیں ہے اس مسئلے میں، دو رائے نہیں ہے اس مسئلے میں، دو رائے نہیں ہے کہ یہ بنت رسول کی جو مظلومیت ہے، بنت رسول کی جو شہادت ہے، دروازے کو جلایا جانا، بنت رسول کی شہادت، بنت رسول حضرت محسن کی شہادت، پہلو شکستہ ہونا، یہ موٹے موٹے واقعات کم و بیش تقریباً ثابت شدہ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ حوالے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن کل جو میں نے آپ کی خدمت میں جہاں پر بات روکی تھی وہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات مکمل ہو جائے، کہ اگرچہ ہمارے موضوع سے بہت ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرتا ہے، کہ دو بیان آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، لیکن گفتگو جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، گفتگو کیا تھی کہ جس طرح کتب زلال زواد لام الف لام زلال ولا ضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضال کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ۔ کتب زلال کو، جس کی کل تشریح بیان کی، پڑھنا لکھنا گھر میں رکھنا یہ سب حرام ہے۔ کل جس شخص کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت بیان کیا اور جس کے شبہات اور ڈاؤٹس کی وجہ سے، اور بہت سارے میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، بہت سارے ہمارے جوان اس ڈاؤٹ اور اس شک کے شکار میں گرفتار ہوئے، اور بنت رسول کی مظلومیت، یعنی میں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ مجالس دیکھی ہے کہ ایام فاطمیہ میں بنت رسول کے مسائل نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ بھائی پھر ایام فاطمیہ کی مجلس کیوں منعقد کی جا رہی ہے؟ ایام فاطمیہ کی مجلس کیوں منعقد کی ہے؟ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو میں نے پچھلے ایام فاطمیہ میں بیان کی، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو مینیپولیٹ مت کرو، مخلوط مت کرو کہ سامنے والا ڈاؤٹ میں آ جائے۔ ایام فاطمیہ اور بنت رسول کے مسائل نہیں پڑھے جا رہے، یہ میں مجالس کی بات کر رہا ہوں، کسی عرس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نشتبہ کے اجتماع کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجالس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کتب زلال کا ایک مصداق۔ اب وہ شخص اسی حوالے سے میں نے کل بات کہی، آگے تبریزی کے استفتاء کو دیکھ لیں، نام نہیں آیا ہے، جس طرح کل میں نے اشارے سے بات کی، انہوں نے بھی اشارے سے سوال جواب ہوئے، ان سے بھی اشارے سے سوال ہوا، اشارے سے جواب ہوا۔ مرحوم آگے تبریزی کی استفتاء کو دیکھ لیں،
آ گئے وحید خراسانی نے، دونوں نے ایک ہی تعبیر استعمال کی ہے اس شخص کے بارے میں، کیا کہ وہ ضال والمضل. ضال کس کو کہتے ہیں؟ گمراہ شخص. مضل جو گمراہ کرنے والا ہے. وہ ضال والمضل، کہیں غیروں میں نہیں ہے، وہ اپنوں کے درمیان ہے، ہمارے اطراف میں ہے. اسی شخص کے بارے میں جس نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں اور بنت رسول کے اس واقعے میں ایسا شبہ ڈالا کہ بنت رسول کی مظلومیت ساری کی ساری ڈاؤٹ فل ہو گئی، ساری کی ساری مشکوک ہو گئی. اسی طرح یہ شبہ کہ قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 108. سورہ انعام آیت نمبر 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کسی کو لان تان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، وہ قرآن کی اس آیت کو لے کر آتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا، مسلمانوں کے 73 فرقے اپنے دین، اپنے مذہب کی آتھینٹسٹی، اپنے مذہب کا اعتبار قرآن کی آیات سے ثابت کرتے ہیں. اپنے مذہب کا اعتبار دلیل کیا ہوں گی؟ قرآن کی فلاں آیت. وہ فلاں فرقہ تمہارے دین کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت. یعنی ایک قرآن میں کانٹرڈکشن ہے، قرآن میں تضاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن میں اختلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، یہ در حقیقت ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کو بغیر اس کے مشورے کے خلاف ڈاکٹر کے نسخے کو ایک ساتھ گولیاں کھا لی اس نے، تو حال یہی ہوگا سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. ہدی للمتقین، توجہ کیجیے گا، ذالک کتاب لا ریب فیہ، قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ قرآن کی جس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر اہل گہرے کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن کی ابتدا سب سے پہلی آیت، یعنی ابتدائی آیت جو آپ قرآن کے ہمارے قرآن میں جو موجود ہے اس کے اعتبار سے، ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نفس پاک ہونا چاہیے. نفس پاک ہونا چاہیے، اس کے لیے ہدایت ہے. اور جائیے تفسیر میں جا کے دیکھیے کہ واضح بھی ہے یہ بات کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے، یہ کون ہے متقی، کس کے لیے ہدایت ہے، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے. بھائی دیکھیں، چلے میں 2 جملے میں اس کو بھی مکمل کر دوں. کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. رسول نے کیا کہا؟ ہدایت کا مطلب گمراہی سے بچنا ہی ہے نا، گمراہی سے بچنا ہے. صحیح، میرے ساتھ تھوڑا سا ذہن کی ایکسرسائز کراؤں گا آپ لوگوں کو. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اب آئیے دیکھیں متقین کون ہے. سنی شیعہ روایات کو دیکھیے، سنی شیعہ روایات کیا کہتی ہے؟ روایت میں انی تارکوں کی گمو سکلین کتاب اللہ و عزتی ان تمسک تو بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے یعنی ہدایت لینا ہے تو اس کی فرسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ کتاب کو بھی اٹھانا پڑے گا، متمسک ہونا پڑے گا، اور اطرت اور آل محمد کو بھی متمسک ہونا پڑے گا. بس حدیث سکلین بیان کرتی ہے متقین سے مراد قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں، بلکہ جو قرآن اور اطرت پر عمل کرے وہی متقی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، 2+2 4 ہے. بھائی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ میرے قرآن میں تو نہیں ہے نا. متقین کی ہدایت کرے گا قرآن. بس ہر شخص کی گارنٹی نہیں لی ہے قرآن نے، قرآن نے ہر شخص کی گارنٹی نہیں لی ہے. اب یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 108، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا مت کہو. جس طرح ایک فرقہ مجسمہ ہے، مسلمانوں کا ایک فرقہ مجسمہ، یعنی کسی چیز کے قائل ہے کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک جسم رکھتا ہے. ایک گروہ مشبہہ، یعنی خدا انسانوں کے شبیہ ہے. یہ سب میں دلیل ان کی کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے. تو جس طرح مجسمہ والے دلیل لے کر آئے قرآن کی آیت سے،
مشبہہ والے قرآن سے لے کر آئے, فلاں کو ماننے والے قرآن سے لے کر آئے. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ لعنت جائز نہیں ہے, سب کرنا جائز نہیں ہے, وہ بھی دلیل لے کر آئے قرآن سے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو مشرکین ہیں اسے سب مت کرنا, جو مشرکین ہیں اسے سب مت کرنا. اچھا, اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے ریویژن ہو جائے گا, کچھ لوگوں کے لیے شاید نیا مطلب ہو, لیکن وضاحت کرنا ضروری میری مجبوری ہے. سب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے لعنت دینا, لعنت کرنا. اچھا, اردو والا لعنت الگ معنوں میں ہے. اردو والا لعنت ممکن ہے ایک بازاری زبان ہو, ایک مومن کی شان کے خلاف ہو, ممکن اس کی اہانت کا سبب ہو, تو ممکن ہے وہ لعنت دینا حرام بھی ہو جائے, جو ہاتھوں کے اشاروں سے دی جاتی ہے. مثلا وہ لعنت بازاری لعنت ہے, وہ بازاری لعنت ہے. نہیں, ایک لعنت ہے جو الہی لعنت ہے. عام طور پر مینیپولیشن کہاں کی جاتی, ہم لے کر آتے ہیں وہ ذہنی, وہ بازار, وہ فلاں مارکیٹ کی اس بازاری, اس لاابالی انسان کی لعنت کو لے کر آتے ہیں, دینی لعنت کے ساتھ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مگر وہ ہم وہ ہیں. ارے یہ انصاف ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ کو اذیت دی, جس نے رسول کو اذیت دی, خود خدا اس پر لعنت کر رہا ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, آیا یہ وہ لعنت بازار والی لعنت ہے؟ ہم بازار والی نہیں, ہم اللہ والی لعنت دے رہے ہیں. اچھا, اس لعنت کے ساتھ یہ بھی مظلوم ہے. کہتے ہیں بھائی لعنت دینا جائز ہے, اس سے بڑھ کر نہیں, مگر لعنت کوئی کم چیز ہے؟ لعنت کوئی کم چیز ہے؟ ہم نے بہت حقیر سمجھا لعنت کو. توجہ کیجیے گا, اب بات آئی ہے تو چلیں. لعنت کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا, لعنت دینا جائز ہے, بس اس سے مت بڑھنا. مگر لعنت سے بھی آگے کا کوئی اسٹیپ باقی رہ جاتا ہے. بھائی ابھی تو آپ نے واہ واہ کیا, اب دلیل اب سنیے گا. صحیح, آپ کو کہ آپ نے واہ واہ کر دیا کیونکہ میں نے خطابت ہی کی تھی, آپ نے واہ واہ کر دیا. کون توجہ کیجیے گا, کون توجہ کیجیے گا. بھائی لعنت کی حد تک سے, اس سے آگے مت بڑھنا. اچھا, اس سے آگے کیا ہے؟ ظاہر ہے ساری تو مثالیں نہیں دے سکتا ہوں, وہ تو ممبر سے نیچے بھی نہیں دے سکتا ہوں. ایک دو مثالیں. مثال کے طور پر آپ, اب عربی بولوں گا تو شاید قباحت کم ہو جائے گی. کلب, کلب جانتے ہیں نا کلب کس کو کہتے ہیں؟ خنزیر. اب یہ سب ہے, یہ سب ہے. اب میں پہلے ایک جملہ جیسے کہتا ہوں, ایک ہے فوش, وہ نازیبہ الفاظ کہ جو جائز نہیں ہے, وہ نازیبہ الفاظ جو جائز نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے وضاحت دینی پڑتی ہے. لوگ سمجھتے کہ ان کے احترام میں جائز نہیں ہے. نہیں, وہ تو اس سے بدتر ہے. اگر نفس پاک کرنے کا حکم نہ ہوتا نا کہ اپنی سوچ اور اپنی فکروں کو بھی پاک رکھو, اگر یہ حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ کہتا کہ فکروں میں اگر اس کو کہنا چاہو تو کہہ دینا. لیکن مومن اپنی فکر کو بھی سالم رکھے, اس لیے نہیں کہ وہ فوش. ایک ہی سب, کل میں نے مثالیں دی تھی قرآن کی مثالیں دی تھی سب کی. اچھا, اردو میں سب کا اگر آپ کہیں ترجمہ کریں تو شاید آپ اگر گوگل ٹرانسلیشن میں ڈالیں تو آ جائے گا گالی دینا. تو اردو میں بیچارے کے پاس, اس کے پاس کوئی اس کا مد مقابل لفظ نہیں ہے اس کے پاس. لیکن عربی اعتبار سے سب فرق ہے. فوش الگ ہے, سب یعنی کسی کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کرنا. اس کی مثال جو قرآن نے دی, مثلا قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ حیوانات ہے, بلکہ حیوان سے زیادہ بدتر ہے. یہ قرآن کی آیت, یہ کیا ہے؟ سب ہے. آپ کسی کو کہیں احمق, یہ سب ہے. اچھا, مومن کے لیے جائز ہے کہ مومن کو سب کرے, یہ جائز نہیں ہے. لا یجوز,
سب المومن. اچھا مجتہد کبھی زیادہ امتحان نہ لیا کریں. بعض اوقات جب یہ فقہی مسائل میں یہ پوسٹ آتی ہے نا تو اس سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں تو اس کا جواب نہیں دوں گا, صرف اشارہ کروں گا. اور وہ فقیہ کا تو امتحان نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا امتحان ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے, آگے سیستانی نے بھی اپنی منہاج میں لکھا اور مراجع نے اپنی منہاج میں لکھا, لا یجوز سب المومن, مومن کو سب کرنا جائز نہیں ہے. فوراً سوال ہے مولانا غیر مومن, بھائی امتحان مت لو بھائی, کیوں لکھا مومن؟ بھائی اس کی بھی کچھ مشکلات ہیں اور حقیقی ہے یہ میرے بچہ اور جوان, ان چیزوں کا خیال رکھیں, ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. تشیع کی آبرو ضروری ہے, تشیع کی حفاظت ضروری ہے, شیعہ شخص کی حفاظت ضروری ہے. حتیٰ روایتوں سے پتہ چلتا ہے, حتیٰ اپنے دین کی حفاظت کرو کہ دین غیروں کے سامنے نہ جائے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں. ایک مثال دے دیتا ہوں, مثلا آج بہت مشہور ہے, شیعہ کربلا حج کرنے جاتے ہیں. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ غیروں نے نہیں, فقط ہم پر تہمت لگائی ہے. ہم نے بھی اس کو اسی طرح بیان کیا ہے, روایات بھی اسی طریقے سے کہ زیارت امام حسین واجب حج کو چھوڑ کر زیارت مستحب حج سے افضل ہے. اب یہ تو شرعی بات کہی, جب شعرا آتے تو تھوڑا اور بڑھا کر اس میں دو چاند لگا کر بات کرتے ہیں تو وہ غیر پھر کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو وہاں حج کرنے جاتے ہیں. تو یہ اب ہم نے اسرار آل محمد کو ہم یوٹیوب اور فیس بک اور انٹرنیٹ پر لے کر آ گئے. خود توجہ کیجیے گا, سب کیا ہو گیا, فوج سے کم لفظ لعنت کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن سے میں نے مثال دی, سم بکم عمیون, اندھے ہیں وہ لوگ. اگر آج کسی کو آپ کہیں اندھے ہو تم تو کیا کہیں گے؟ کیوں مجھے برا کہہ رہے ہو, کیوں گالی دے رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے سب کر رہا ہے, سب کر رہا ہے. توجہ کیجیے گا, کیا ہے یہ سب؟ سم بکم عمیون, یہ سب ہے. سورہ لہب کی ابتدا تبت یدا ابی لہب, ہاں ایک دفعہ قرآن کہے کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا, صحیح. اسی طرح قرآن کہہ دیتا نہیں, کیا کہا قرآن نے؟ خدا اس کے ہاتھوں کو توڑے. یہ کیا ہے؟ سب ہے, صحیح, یہ سب ہے. اب توجہ کیجیے گا, یہ قرآن کی آیت. اچھا میں نے یہ 3 مثالیں دی, اور اگر کسی کو یہ ہوم ورک کرنا ہے, قرآن میں تدبر تفکر کا حکم ہے, اگر کسی کو یہ ہوم ورک کرنا ہے تو یہ ہوم ورک کریں کہ قرآن اور گردانی کریں, ایک ایک قرآن کی آیات پڑھیں, دیکھیں قرآن جا بجا کہاں کا سب کر رہا ہے, کہاں کا سب کر رہا ہے. جو بھی ایسے نازیب الفاظ وہ سب ہے. اچھا میں نے ایک بات جو میں کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں, توجہ کیجیے گا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں بھائی لعنت کی حد تک صحیح ہے مولانا, اسے کل تک تو وہ لعنت کا بھی انکار کیا جا رہا تھا, اب جب دیکھا قرآن میں 49 ٹائمز لعنت آیا تو کس طرح فرار کریں گے, تو اسے تو فرار نہیں کر سکے. کہا کہ چلے لعنت کی حد تک صحیح, اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اچھا اس سے آگے مراد بھائی کتا سور نہیں کہنا چاہیے, مثلا ایگزامپل یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے. یعنی ہم نے کیا کر دیا, لعنت کو کیا کر دیا, سبور کر دیا, حقیر کر دیا. لعنت بولنے میں ایسا جیسے کوئی دعا و درود دیے ہو اس وجہ سے. لعنت میں مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ آگے مت بڑھنا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتا ہوں, جواب آپ کے لیے واضح ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہے. لعنت کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور, خدا کی رحمت سے دور. یہی ہے نا لعنت کا معنی ہے. یہی ہم کہتے ہیں بھائی خدا کی رحمت سے دور ہے, بس یہ لفظ لعنت کو حقیر اور سبوک کر دیا ہم نے, یہ کہہ کر ہم سمجھے کہ اللہ کی رحمت سے دور یہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ کی رحمت سے دور از اکول ٹو جہنم, صحیح. اب کوئی کافر, کوئی منافق, اس کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں جہنم میں, اس کو فرشتے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جہنم میں. وہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہا ہے کہ یہ جہنم میں جاؤں گا اللہ کی رحمت سے دوری ہے, یہ جہنم کی آگ ہے. اب اگر اس کے پاس کوئی آئے, اس سے سوال کرے بتاؤ تم کتا بننا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کتا بننا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو؟
ہے نا. کافر کہیں گے قیامت کے دن کہ لیتا کنتو ترابا, کہ کاش میں خاک ہوتا. اگرچہ روایات ذیل میں جو اس کی ظاہراً جو میرے ذہن میں بہرحال فی الحال نہیں بیان کرتا, یہ کافر تمنا کریں گے. خوب اگر ان کو آپشن دے دیا جائے کہ تمہیں کتا بننا, سور بننا یا جہنم میں جانا ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے, کس کیا مجھے بتائیے, کتا اور سور بڑی سب ہے یا لعنت بڑی سب ہے؟ اور وہ سب بھی قرآن کرتا ہے, اور قرآن نے کیا وہ سب بھی قرآن نے کیا. لعنت قرآن میں 49 ٹائمز آئی ہے, 49 ٹائمز لعنت آئی ہے. اب آئیے سورہ انعام کی آیت نمبر 108, سورہ انعام کی آیت نمبر 108. کا مطلب اس آیت کو آج میں مکمل کر دوں. کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 108؟ اب وہ گروہ قرآن سے تمسک کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ سب مت کرو, آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, مشرکین کو سب مت کرو, مشرکین کو سب مت کرو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ارادہ تو میرا یہ تھا کہ یہ جو بھی میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے شروع میں کرنی تھی گفتگو, کیونکہ اس کے لیے فریش مائنڈ چاہیے تھا. ابھی میں آدھے گھنٹے سے آپ کو تھکا چکا ہوں, تو لیکن پھر کل سے شروع کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل آدھا گھنٹہ آپ کا ضائع کرو اور پھر وہی انفریش مائنڈ کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنی پڑے. تو اب آپ برداشت کر لیں, سمجھ میں آ جائے کسی کو جواب تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے سب کر دیں, کیونکہ وہ تو بہرحال جائز نہیں ہوگا. باقی جو کہنا ہو کہہ دیے گا میرے بارے میں. توجہ کیجیے قرآن کی آیت وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تھوڑی سی میں فقہی گفتگو نہیں اجتہادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں تھوڑی سی سنگین گفتگو ہے. ہمارے پاس احکام خمسہ کتنے؟ 5 ہے. واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح. واجب, حرام, آپ لوگ الحمدللہ تقریباً وہی سارے توضیح المسائل اچھی طرح آشنا. واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح. اس میں ایک ہے حرام. صحیح. یہ فقیر جو حرام لگاتا ہے کہاں سے لگاتا ہے؟ جہاں پر بھی روایت میں آیت میں کہیں بھی کسی چیز سے روکا جائے, مثلا لا تغتب, غیبت مت کرنا, غیبت مت کرنا. فقیر بھی توضیح میں کیا لکھے گا؟ غیبت حرام ہے. آسان تھی. یہ غیبت حرام کا لفظ کہاں سے ہے؟ چونکہ روایت میں منع کیا ہے غیبت کرنے سے. صحیح, غیبت کرنے سے منع کیا ہے, لہذا کہا لا تغتب. نہیں آئی اس سے پتہ چلا کہ حرام ہے غیبت کرنا. اب یہاں پر بھی کیا آیا؟ لا تسبوا, سب مت کرنا. سب کیا ہے؟ نہیں ہے. پیسے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب کرنا کیا ہو گیا؟ بظاہر تو حرام ہو گیا. کہاں فرار کریں گے مولانا؟ بظاہر تو حرام ہو گیا, ابھی بظاہر کیوں اتنا تکلف کریں, کہیں حرام ہو گیا؟ نہیں, ٹھہریے. اللہم بیر. آپ کی خدمت ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب میں کیا کروں؟ جواب دینا ہے. اور یہ مسئلہ توجہ کریں, ایسا نہیں کہ یہ مسئلہ میں نے کریٹ کیا کہ میری بھی آدھے گھنٹے کی مجلس بن جائے گی اور مسئلہ کریٹ کر کے جو اس کو سالو کر دوں تو چلیں ایک مجلس میری آج کی بن گئی. نہیں, کیونکہ یہ واٹس ایپ پہ یہ گمراہی اور ضلالت شیئر ہوتی ہے, بہت کثرت کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. حرام کی 2 قسمیں ہیں, بہت آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں. حرام کی 2 قسمیں ہیں. صرف پہلے لفظ موٹا بول دیتا ہوں پھر اس کی تشریح کر دوں گا. ایک ہے حرام ذاتی, ایک ہے حرام غیری. صحیح, حرام ذاتی اور حرام غیری, یہ لفظ ہے 2 موٹے, اس کی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, شراب مت پیو, بہتان مت لگاؤ, یہ سب حرام ذاتی ہے. یعنی کہ مطلب حرام ذاتی یعنی یہ بذات خود حرام ہے, یہ بذات خود حرام ہے. خود غیبت کرنا حرام ہے مومن کی, خود جھوٹ بولنا حرام ہے. صحیح, اس کو کہتے ہیں حرام ذاتی. ایک ہوتا ہے حرام غیری. حرام غیری مجھے تھوڑا سمجھانا پڑے گا. حرام غیری کا مطلب کیا ہے؟
اسی کو آپ جو آپ کو ڈیفینیشن دی حرام ذاتی کی اسی کو آپ الٹ دیں تو حرام غیری بن جائے گا. کس طرح الٹوں میں؟ اس طرح. حرام غیری کس کو کہتے ہیں؟ بذات خود وہ حرام نہیں ہے, بذات خود وہ حرام نہیں ہے, بلکہ شریعت خدا کسی اور وجہ سے اس سے روک رہا ہے. خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے, خود اس میں کوئی برائی نہیں, بلکہ اب میں پہلے یہ سینٹنس مکمل کر دوں گا. خود اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن دوسری برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے خدا اس سے روک رہا ہے تاکہ وہ نہ ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا حرام ہے؟ حرام غیری. اب میں مستحب کی مثال دے دوں. ایک دفعہ مستحب نفسی ہے, بذات خود مستحب ہے, جیسے قرآن کی تلاوت, نماز شب پڑھنا, نافلہ نمازیں پڑھنا. نافلہ نماز یعنی یہ جو روزانہ کی یومیہ نمازیں ہیں, بڑی تاکید ہے اس کی, روایتوں میں بہت تاکید ہے اس کی کہ یہ جو یومیہ نمازیں ہیں, یہ جو نافلہ ہے دن کی, یہ جو نماز میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے. یہ نافلہ نمازیں جو کمی رہ گئی ہے اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے مستحب نمازیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مستحب. کون سا مستحب ہے؟ مستحب نفسی. ایک ہے واجب کو لے کر آ جائے, میں معذرت چاہتا ہوں, ایک تو ایسے ہی درود پڑھ دے محمد والے محمد والے. واجب نفسی اور واجب خیری. واجب نفسی کس کو کہتے ہیں؟ نماز واجب نفسی, روزہ واجب نفسی, حج واجب نفسی. یہ بذات خود کیا ہے؟ واجب ہے. لباس کو پاک کرنا ہے نماز کے لیے, خود پاک کرنا واجب ہے. اگر میری ابا اگر نجیس ہو جائے, میرا لباس نجیس ہو جائے, رات 2 بج رہے ہوں, واجب ہے کہ میں اپنا لباس پاک کروں؟ نہیں, زندگی میں کبھی واجب نہیں ہے. میں دوسرا لباس پہن کر نماز پڑھ لوں گا. ہاں, اگر میں اس لباس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کو کون سا کہتے ہیں؟ واجب ہے. یعنی غیر کی وجہ سے اس کے اوپر وجوب آیا ہے, بذات خود اس کے اوپر وجوب نہیں آیا ہے. بذات خود یہ واجب نہیں ہے, نماز کی طرح, روزے کی طرح, حج کی طرح, خمس کی طرح. کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے کہا کہ یہ کرو گے تو تم وہاں تک پہنچ سکو گے, لہذا یہ کام کرو. لیکن اگر تم اس کو کیے بغیر اگر وہ کر سکتے تو کر لو. مثال دوں, مثال کے طور پر چھت پہ چڑھنا واجب ہے, چھت پہ چڑھنا واجب ہے. شریعت شارع کیا ہے, خدا کیا ہے کہ واجب ہے کہ تم سیڑھی لگاؤ. سیڑھی لگانا واجب ہے نہیں, تاکہ تم چھت پہ چڑھ سکو. اگر بغیر سیڑھی کے بھی اگر چھت پہ جا سکتے تو چلے جاؤ. سیڑھی مجھے لگانے میں کوئی غرض نہیں ہے, تھوڑے دغائی چاہیے. سیڑھی لگانے میں میری کوئی غرض نہیں ہے, غرض کس میں ہے؟ چھت پہ جانے میں ہے. تو سیڑھی لگانے کو کون سا واجب کہیں گے؟ واجب خیری. یہاں تک آپ لوگ میرے ساتھ ہو گئے؟ خوب توجہ کیجئے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کیا آسان ترجمہ اس کے لیے کر دوں آپ کے لیے کہ قرآن کہتا ہے مشرکین کو سب مت کرنا. اگر یہ آیت یہاں پر صدق اللہ العلی العظیم ہوتا تو ہر فقیر مجتہد فتویٰ دیتا کہ کسی کو کم از کم مشرکین کو سب کرنا جائز نہیں ہے. جب مشرکین کو سب کرنا جائز نہیں ہے, اب کسی لمٹ کا کسی قسم کا بھی مشرک ہو اس کو سب کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. اگر یہ آیت یہاں پر اینڈ ہو گئی ہوتی, توجہ کیجئے گا, اگر یہ اینڈ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 اگر آیت یہاں پر ختم ہو گئی ہوتی, کہاں پر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں ان مشرکین کو سب مت کرو, جائز نہیں ہے, حرام ہے. تو ممکن ہے فقیر فتویٰ دے گا بھائی لا یجوز, سب کرنا جائز نہیں ہے. لیکن آیت یہاں پر تمام نہیں ہوئی ہے, بلکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت بتا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے کہ
توجہ کیجیے گا آپ لوگ یہاں تک میرے ساتھ چلے. اب میں آپ لوگوں کو ایک انعام دے دوں کہ آیت بتا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. یہاں پر آیت اینڈ نہیں ہو رہی ہے, اگر اینڈ ہوگی تو حرمت نفسی ذاتی حرام ہو جاتا, بلکہ بعد کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ حرام غیری ہے. کس طرح آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ولا تسبوا الذین یدعون, کہ مشرکین کو سب مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے مشرکین کو سب کیا تو وہ جہالت کی وجہ سے تمہارے خداؤں کو سب کریں گے. ان سے غرض نہیں, وہ جائے جہنم میں. خدا چاہتا ہے اللہ حق پر سب نہ ہو. خدا چاہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے لوگ اللہ کو سب کرنا شروع کریں. تم معرفت کے ساتھ مشرکین کو سب کر رہے ہو, تم معرفت کے ساتھ کر رہے ہو, تم حق جانتے ہوئے انہیں سب کر رہے ہو, اور مجھے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں تم کو منع کر رہا ہوں. کیونکہ جس کے نتیجے میں وہ فَيَسُبُّ اللَّهَ, وہ اللہ کو سب کریں گے بغیر علم, عدوًا بغیر علم, دشمنی کی بنا پر, جہالت کی وجہ سے اللہ کو سب کر بیٹھیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ بس قرآن کی آیت بتا رہی ہے اگر تم ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں تمہارے سب کرنے سے اللہ کو سب نہیں کیا جا رہا, تو یہ آیت خود بیان کر رہی ہے کہ جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرام ہوگی تو وہی قرآن کی آیت کو رک جانا چاہیے تھا. اگر حرام ذاتی ہوتا, بذات خود اگر سب حرام ہوتا, تو قرآن کو یہ کہنا کہ لا تسبوا, ختم, لا تسبوا. اصل یدعون من دون اللہ کو بھی چھوڑ دے. مومن کی شان نہیں کہ سب کرے, نہیں. قرآن بتا رہا ہے مجھے سب میں کوئی مذائقہ نہیں, مجھے جو اس کے اوپر ایک اثر منفی نیگیٹو امپیکٹ ہے مجھے اس سے ڈر ہے. میں وہ نہیں چاہتا, بس خدا سے استفتاء کروں, خدا سے سوال کروں, خدا اگر میں گارنٹی لوں کہ تیرے اوپر کوئی سب نہیں کرے گا, تو قرآن کیا کہے گا؟ مگر قرآن خود یہ نہیں کہے گا میں تو خود جا بجا سب کرتے ہوئے آ رہا ہوں. مگر سومون بکمون عمیون کے سب ہونے میں کسی کو شک؟ تبت یدا ابی لہب کے سب ہونے میں کوئی شک؟ ہم کل انعام بل ہم ازل, کہ وہ انعام کی طرح ہے, حیوانوں کی طرح, بلکہ ان سے بدتر, اس کے سب ہونے میں شک؟ اور اس سے زیادہ جائیے میرے دوستو, جائیے قرآن کبھی کبھار کھولنے کی عادت کریں, ڈھونڈیں کہاں کا قرآن سب کر رہا ہے. بس واضح ہو گئی یہ بات. اب مجھے چونکہ میں نے یہاں تک آپ کو زحمت دی ہے, لہذا 2 دقیقے انشاءاللہ, یہ 2 دقیقے اہل منبر والے تھے. ہاں, درود پڑھ دے محمد والے محمد. خوب ایک خطبہ جو منسوب ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے نہج البلاغہ کا. امیر المومنین منع کرتے ہیں, امیر المومنین دیکھیں یاد رکھیے گا, حق کے دفاع کرنے میں ثواب ہے, کرنے دیں, گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے دیں. ہم نے اپنے چند دقائق یہاں پر صرف کیے نا اس گمراہی سے بچنے کے لیے, بڑا اجر عظیم ہے. رحم اللہ من احیا امرنا کا مصداق ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ حجر ابن عدی و امثال ذالک جنگ صفین میں بیٹھے ہوئے ہیں. حاکم شام کو سب و شتم کر رہے ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ انی اکرہ ان تکون من السبابین. دیکھو امیر المومنین منع کر رہے ہیں, سب مت کرو, کیونکہ امیر المومنین کے چاہنے والے ہو نا, امیر المومنین کی پسند اور ناپسند کو خیال رکھنے والے ہو نا. امیر المومنین نا مجھے پسند نہیں ہے. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ اس خطبے کا آغاز یہ
اس کا جواب دوں گا میں آپ کی خدمت میں. اس خطبے کا آغاز امیر المومنین فرماتے ہیں اے حسین نبی فإنی اکرہ میں برا سمجھتا ہوں ان تکون سبابین کہ تم سب کرنے والے بنو, میں پسند نہیں کرتا ہوں. کیا جواب ہے؟ ابھی واٹس ایپ پہ میسج نہیں, واٹس ایپ پہ نہیں تھا یہ واٹس ایپ ہاں تھا تو واٹس ایپ پہ ہی, یہ میسج کی شکل میں نہیں تھا, یہ مجلس کی شکل میں تھا, یہ گمراہی مجلس کی شکل میں تھی, مجلس کی شکل میں. اس خطبے کو پڑھا گیا. دیکھیں امیر المومنین منع کرے کسی کو برا بھلا مت کہو. اچھا جب امیر المومنین کی شان کے مطابق کوئی فضیلت لے کر آ جائے تو ان کو قرآن یاد آتا ہے. اب بھول گئے قرآن کی وہ آیات جو خود قرآن جا بجا سب کر رہا تھا. اب یہ ٹکڑا امیر المومنین کا, آگے خطبہ پڑھی ہے. آسان الفاظ میں جواب دے دوں پھر 2 دقیقے اس خطبے کا ترجمہ کر دوں جو آگے بیان ہوا. بھئی امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں نا, میں اس کو اچھا بنے محسوس کر رہا ہوں. یہ آسان الفاظ میں اتنی محنت کی آپ لوگوں نے, 2 ٹکڑے جواب. امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ اچھا نہ ہونا 2 قسم کے ہیں. ایک دفعہ اچھا نہ ہونا ذاتی ہے, ایک دفعہ اچھا نہ ہونا غیری ہے. اگر یہ اچھا نہ ہونا امیر المومنین کا اگر ذاتی تھا تو کہنا تو کیا گردن کٹا دیں گے, نہیں کہیں گے. لیکن امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں برا محسوس کرتا ہوں. اب یہاں پر امیر المومنین آگے وجہ بیان کر رہے ہیں, وجہ بیان کر رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں لکنکم وصفتم, وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, ایک مجھے اجازت دیتے ہیں, خیر مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب مت کرو, امیر المومنین کہتے ہیں, امیر المومنین کہتے ہیں برا محسوس کرتا ہوں, برا محسوس کرتا ہوں. اچھا تو اس کے بعد والے جملے پہ عمل کر لو. امیر المومنین کا جو بعد والا جملہ تو اس کو تو بیان کر دو, اس پہ عمل کر لو. کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین فرماتے ہیں لکنکم وصفتم اعمالهم وذکرتم حالهم, ارے تم ان کو سب و سب مت کرو بلکہ ان کا کردار بتاؤ. دے دیں یہ اجازت, دے دیں یہ سند دے دیں تو خود بخود سننے والا لعنت دینا شروع کر دے گا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ خیانتیں ہو رہی ہے, یہ خیانتیں ہیں, اہل بیت کے ساتھ خیانت ہے, یہ اہل بیت کے ساتھ خیانت ہے. امیر المومنین جو رات کی تاریکی میں دعائے صنم قریش پڑھ رہے ہیں, اللہم لعنہما وجبتہما, سب کو لعنتیں کر رہے ہیں. امیر المومنین یہاں پر کہہ رہے وجہ بتا رہے, وجہ بتا رہے, حکمت بتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے بہت سارے اس فوج میں ایسے ہیں کہ جو انجہالتین آئے ہیں, جہالت کی وجہ سے. تم اس کا کردار بتاؤ تاکہ ان کو گمراہی سے روک سکو. اگر تم خالی سب کرو گے نا تو وہ سمجھے کہ اچھا سب بازی ہے تو وہ بھی سب کریں گے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر مثال کے 2 دوستوں میں جھگڑا ہو گیا, 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, اب اس کی بھی ٹیم آ گئی, اس کی بھی ٹیم آ گئی, کہا بھائی یہ دونوں لڑ لیں, تو وہ دونوں نے, اب کوئی حقیقت بتانے والا نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں لڑتے رہیں گے. لہذا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہاں سب مت کرنا, یہ سب نہ کرنا. امیر المومنین کہتے ہیں یہ حرمت خیری ہے, تنہائی میں جو کرنا ہے کرتے رہنا. یہاں تمہیں ہدایت دینی ہے. وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے اس کے ساتھ آئے, جا کے ان کو ان کا کردار بتاؤ تاکہ ان کے سامنے حق روشن ہو جائے. تاکہ ان کے سامنے حق روشن ہو جائے. یہاں پہ حق روشن کرنا ہے ابھی, کیونکہ لعنت سے کیا ہوگا؟ جذبات بھڑکیں گے, جذبات بھڑکیں گے, بات خراب ہو جائے گی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین فرماتے اسی خطبے میں دعا کرو خدا سے. دیکھیں یاد رکھیے گا, آل محمد
لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے. ہر فرد کو، ہر شخص کو جنت میں لے جانا ہے. لہٰذا امیر المومنین کہتے ہیں دعا کرو کہ یہ خون ریزی سے نجات ہو جائے. امیر المومنین جنگ نہیں چاہتے تھے، کوئی بھی جنگ نہیں چاہیے امیر المومنین. حالات ایسے. امیر المومنین فرماتے کہ دعا کرو کہ یہ جو مسلمان خون ریزی ہو رہی ہے یہ نہ ہو. ہاں یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دشمن نے یہ چاہا قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے کہ اب ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں. امیر المومنین نہیں چاہتے تھے. تو یاد رکھیے گا، ایک جملہ میں بچوں قرآن کے لیے دے رہا ہوں. کیا ہے جملہ یہ ہے، اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں، امام کے تابع بن جائیں. یہ مت دیکھیے بھائی قرآن سے فیصلے کی بات کی جا رہی ہے. اگر وہ قرآن ثابت ہے تو یہ قرآن ناطق کو فراموش نہ کریں. اور یہی مظلومیت آل محمد ہے کہ قرآن ناطق کو فراموش کر دیا گیا. قرآن ثابت پر ہی اتفاق کیا، قرآن ناطق کو فراموش کر دیا. تبھی قرآن ثابت کو احترام کیا جا رہا ہے، نیزوں کو بلند کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن ناطق کے دروازے کو چلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بنت رسول کا جو مقصد تھا نا، کیا تھا مقصد؟ بنت رسول کا مقصد، میرا بچہ اور جوان ایک جملے میں سن لے، بنت رسول کا مقصد کیا تھا؟ بنت رسول کا مقصد تھا امامت و ولایت کی حفاظت کرنا. امامت کی حفاظت کرنا. اور جس کے لیے یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی اگر امپورٹنس دیکھنی ہو، کسی چیز کی اہمیت دیکھنی ہو تو کس طرح دیکھیں گے کہ کون سی چیز کس پر قربان ہو رہی ہے. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر وجود مبارک فاطمہ نہ ہوتا اے محمد تمہیں خلق نہ کرتا، اے علی تمہیں خلق نہ کرتا، علیہما و آلہما علیہ الصلوۃ والسلام تم دونوں کو خلق نہ کرتا. آج وہ فاطمہ ولایت اور امامت کے لیے پشت در آ رہی ہے. بڑے مسائل ہیں. ان 5 دنوں میں کون کون سی مصیبت کو انسان پڑھے، کس کس مصیبت کو انسان پڑھے. چھوڑ دیجیے ساری مصیبتوں کو. سب ڈاؤٹ فل ہے نا، سب مشکوک ہے نا، کچھ بھی ثابت نہیں نا. کم از کم یہ تو ہے نا کہ بنت رسول دربار میں جا رہی ہے. ارے آسمان زمین پر کیوں نہ آ گیا؟ رسول کی لخت جگر فاطمہ بذات منی فمن ازاہا فقد ازانی. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ختمی مرتبہ طرف جائے، میکائیل و جبرائیل طرف جائے. اللہ اللہ، آئیے رسول خدا، آئیے میکائیل و جبرائیل. بنت رسول ظالم کے دربار جا رہی ہے. فدق کا مطالبہ کرنا نہیں، فدق نہیں چاہیے. اپنے آقا اور مولا کی ولایت اور امامت لینے آئی ہے. اللہ اللہ، ذرا دیکھیں امت مسلمہ کے لیے کتنا تاریخ وقت آ گیا، کتنا دردناک وقت آ گیا، کتنا برا وقت آ گیا کہ آج امت مسلمہ کا خلیفہ ایک بار تخت پر بیٹھا ہے اور آئے امت مسلمہ کی بیٹی زینب فاطمہ زہرا ایک مرتبہ سوالی بن کر آئی ہے، سوالی بن کر آ رہی ہے، فدق کا سوال کر رہی ہے. آئے بس یہی کافی تھا، یہی کافی تھا. ارے اس پر اکتفا نہ کیا گیا. فاطمہ کی گواہیوں کو بھی رد کر دیا گیا، فاطمہ کو بھی جھٹلا دیا گیا، فاطمہ کی تحریر کو بھی پارا کر دیا گیا.
ہائے عزادارو، ہائے عزادارو، بس ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال، ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بی بی معاف کر دیے گا، بی بی معاف کر دیے گا۔ آپ جب دربار میں آئی نا، آپ جب دربار میں آئی، ہاں آپ کی ساتھی، آپ کی دوستیں، آپ کی چاہنے والیاں، آپ کی کنیزیں، کنیزوں کا جرمٹ ہے، چاہنے والیوں کا جرمٹ ہے، اس انداز سے شہزادی آ رہی، ارے کسی نامحرم کی نگاہ فاطمہ کی چادر پر بھی نہیں پڑ رہی، ارے کوئی فاطمہ کے قدموں کے نشانات تک نہیں دیکھ رہا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی آپ تو بڑی شان سے آپ کی لفظیں کی زینب کبریٰ، ابن زیاد کا دربار، یزید کا دربار، شرابی کا دفتر، شرابی کا دربار، بے مغنا و چادر، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، تاریخ بیان کرتی ہے ابن زیاد کا دربار ہے، ابن زیاد کا دربار ہے، شہزادی زینب داخل ہو رہی ہے، ہائے ہائے علی کی لخت جگر، فاطمہ کی لخت جگر، ہائے حیا کا پیکر، شرابی کا مجمع، بے مخنا و چادر، ارے داخل ہو تو کس طرح داخل ہو، تاریخ بیان کر رہی ہے، ہاتھ تو پسے گردن بندے ہوئے، ایک مرتبہ اپنے چہرے کو آستینوں سے چھپائے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں جا رہی، بس عزادارو، ہائے مصیبت، کون سی مصیبت پڑھوں، کس کی مصیبت پڑھوں، زہرا کی مصیبت کو پڑھوں، علی غریب کی مصیبت کو پڑھوں، یا حسنین و زینب و ام کلثوم کی مصیبتوں کو پڑھوں، وہ ننھے ننھے بچے ارے کس طرح دیے گئے، کوئی آیا مادر گرامی، دروازہ جلایا جا رہا، بچے دیکھ رہے دروازے کے درمیان، بنت رسول، علی کی غربت، علی کی غربت پڑھوں، کون سی غربت کو پڑھوں، کس غربت کو پڑھوں، علی کس باحیا انسان کا نام ہے، ایک مرتبہ خلیفہ دوم کا دربار ہے، خلیفہ دوم کا دربار ہے، ایک شخص آ کر خلیفہ کو شکایت کرتا ہے، اے خلیفہ علی نے مجھے کوڑا مارا، علی نے مجھے کوڑا مارا، مولا کو بلایا گیا، کہا اے ابو الحسن آپ نے مسلمان کو کوڑا مارا، کہا میں نے کوڑا مارا، اللہ اللہ علی کی غیرت کو ذرا دیکھیے، علی کی غیرت کو ذرا دیکھیے، کہا اے ابو الحسن کیوں کوڑا مارا، کہا علی برداشت نہ علی برداشت نہ کر سکا، کوئی بازار میں نامحرموں کا مجمع، کوئی مرد کسی نامحرم کی چادر پر نگاہ ڈالے، علی برداشت نہیں کر سکتا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا امیر المومنین آپ کے جگر میں کیا گزر گئی جب آنے والا آیا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان کبھی